آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ گارنٹی زبان نبوت سے 2 مرتبہ اس موقع پہ ملی، اس موقع پہ، اور احادیث کی آپ کلیکشن جمع کریں، کم از کم 18 مرتبہ حضرت عثمان کو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں کوئی صرف ایک کارڈ پکڑا دینا، اپنا وزٹنگ کارڈ، کہ جناب ہے رکھ لینا، تو انہوں کو پولیس والا روکے گا نہیں، تو میرا خیال ہے ساڑھی بدماشیاں دیکھنا پھر شہر چکدہ نہیں ہونی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس وہ فلانے ایم این اے کا، فلانے وزیر کا کارڈ موجود ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑتے پھریں گے کہ جناب اسی چوری ہونے، ہمارا فلانے سیاستدان کے ساتھ تعلق ہے، فلان گروپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کمال جائیے عثمان کے کردار ہے کہ جس کو 18 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، لیکن جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بھی روزے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، آج ذی الحج کی 19 تاریخ ہے، اور ذی الحج کے مہینہ میں اس دوسرے عشرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، دوہرے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سابقون الاولون ساتھیوں میں سے جو ابتدا میں سبقت لے گئے ایمان لانے میں، اور ان صحابہ کرام میں سے جن صحابہ کو عشرہ مبشرہ کا لقب حاصل ہے، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت 18 ذی الحج کو ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں ایمان لانے والے بھی ہیں، اور اسی لیے انہیں ان سابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے جو ایمان لانے میں ابتدا میں سبقت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ ان 10 جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ میں سے بھی ہیں جنہیں کتب احادیث میں عشرہ مبشرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نسبتی اعتبار سے تو آپ کے داماد ہیں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد جب خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد بھی ٹھہرے ہیں، اور آپ کی خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ 1 محرم 24 ہجری سے لے کر 18 ذی الحج 35 ہجری تک ہے۔ یہ تقریباً 12 سال کا عرصہ بنتا ہے جو کسی بھی خلیفہ راشد کے دور میں سے سب سے زیادہ دورانیہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العالمین نے جن صفات علیہ سے نوازا ہے، جن صفات کاملہ سے نوازا ہے، ان میں بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون بہا کے حوالے سے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کے حوالے سے یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو آیات بینات نازل فرمائی ہیں، سورہ فتح کی آیات، وہ آیات بینات کچھ یوں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عدم موجودگی میں صحابہ کرام سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ ہم نے عثمان کا بدلہ لے کے جانا ہے،
تو خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 1400 صحابہ کرام کا لشکر تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ اڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے بیعت کی. سورہ فتح میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہوا جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی. وہ بیعت یہ تھی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کے جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ بیعت، یہ عہد، یہ وعدہ کوئی عام وعدہ نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو آپ سے عثمان کے قتل کا معاہدہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ آپ سے نہیں، حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العالمین کا ہاتھ، یہ جو آپ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یاد رکھنا من نکث فإنما ينکث علی نفسی، اس عہد کو جو توڑے گا اس کا نقصان اسی کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اگر اس عہد کو پورا کرو گے فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان کی شخصیت کا ایک ابتدائی سا تعارف. آپ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے ہے، جس کا چھٹی پشت پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ آپ کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق قائم ہوتا ہے. آپ کے خاندان میں جد امجد عبد شمس تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف تھے. یہ دونوں بھائی تھے. عبد مناف سے آگے جو لڑی چلی ہے وہ بنو ہاشم کی چلی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خاندان میں سے ہیں. اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان وہ عبد شمس سے ہے جن کا بعد میں نسبت ان کے آگے بنو امیہ کے ساتھ قائم ہوئی ہے. تو میرے عزیزو بھائیوں، یہ قبیلہ قریش ہی کے دو بڑے قبائل تھے، دو بڑی نسبتیں تھیں جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ صحابہ کرام کا قائم ہوا، نہ وہ بنو ہاشم کے ذریعے قائم ہوا، نہ بنو مناف کے ذریعے قائم ہوا، نہ عبد شمس کے ذریعے قائم ہوا. وہ رشتہ اسلام کا رشتہ تھا، وہ رشتہ مواخات کا رشتہ تھا، وہ اسلامی بھائی چارے کا رشتہ تھا. اور یہی وہ رشتہ تھا جو ابو لہب، ابو جہل ہاشمی قریشی ہوتے ہوئے بھی آپ پہ ایمان نہیں لائے. حالانکہ ہاشمی تھے، آپ کے خاندان میں سے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے. لیکن دوسری طرف یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں فارس سے آنے والے سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں میں شامل ہوئے. حبشہ سے آنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی جانشینوں میں شامل ہوئے. لیکن میرے بھائیوں، یہ تو نسبتیں ہیں محبت کی، یہ قرابت داریوں کی نسبتوں کے ساتھ یہ بخششیں نہیں ہوتی. یہ محبت اور الفت اسلام اور دین کے رشتے پہ قائم ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو اس سے نوازا ہے اور بہت سارے آپ کے اقربا بھی اس سے محروم رہے. تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چند صفات کوئی 8-10 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام فہم بات کی جائے، تاکہ یہاں پہ ہمارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں،
کوئی لڑک پن کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، جوان بھی موجود ہوتے ہیں، بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو کئی چیزیں ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ خلافت کے دوران 13 اعتراضات تھے۔ ہم نے اس موضوع کو صرف نظر کیا ہے کہ وہ عوام الناس کی سطح سے اوپر کے ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کارناموں کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف آپ کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے چند باتیں کریں گے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو کردار تھا، بالخصوص آپ کے خلفاء کا جو کردار تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی عصمت، آپ کی عفت، آپ کی پاک دامنی، آپ کی حیاداری جو آپ کی تھی، کاش آج ہمارے نوجوانوں میں بھی اسی طرح قائم ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات کہ آپ حیادار کتنے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صحابہ کرام آتے رہتے تھے، آپ کے عزیز بھی تھے۔ چاروں خلفاء میں 2 آپ کے سسر ہیں، 2 آپ کے داماد ہیں۔ ابو بکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، عمر بھی سسر ہیں، عثمان بھی داماد ہیں، علی بھی داماد ہیں۔ تو اس لیے یہ چاروں خلفاء آپ کا رشتہ محرم اس گھر میں موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیئر موڈ میں، اپنی کیفیت میں عام میں بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنی کیفیت میں قائم رہے۔ عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسی کیفیت کو قائم رکھا۔ عثمان آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اکٹھا کیا اور فرمایا حضرت عائشہ سے، اجمعی علیک ثیابک، آپ بھی اپنے کپڑے جو ہے نا اکٹھے کر لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما لی لم اراک فزعت لأبی بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کما فزعت لعثمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ کی کیفیت وہ نہیں رہی، لیکن جیسے ہی عثمان آئے آپ کی کیفیت کیوں بدلی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2402 نمبر حدیث ہے، فرمایا ان عثمان رجل حی، عثمان بڑا با حیا آدمی ہے، حیادار آدمی ہے، عفت و عصمت کا پیکر ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ، اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے، ان اذنت له على تلك الحال الا يبلغ الي في حاجته، وہ جس ضرورت اور کیفیت میں اپنی ضرورت اور کیفیت میرے پاس لے کے آ رہا ہے، اس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ اگر میں اسی طرح رہتا تو وہ اپنی ضرورت اس کیفیت میں میرے سامنے بیان نہ کر سکتا، حیا کے مارے، شرم کے مارے وہ شاید اسی طرح ہی واپس چلے جاتا، تو میں نے اس لیے یہ کام کا آپ کو حکم دیا تھا اور خود بھی اس پہ عمل کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی کے ساتھ ملتی دوسری حدیث جو آپ احباب نے اکثر علماء سے یہ بات سنی ہے، اور اس حدیث میں صحیح مسلم میں 2401 نمبر حدیث ہے کہ اسی کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیفیت بدلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں نے اپنی کیفیت، کپڑوں کی کیفیت اس لیے بدلی ہے اور اپنے جسمانی کیفیت کو کور اس طرح کیا ہے، الا استحیی من رجل، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شخصیت اور اس داماد کے اخلاق کا نمونہ ہے جس کو آج خلیفہ راشد اور خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 154 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا رحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں
سب سے زیادہ اگر کوئی باحیا شخص ہے میری امت کے ساتھ، ارحم سب سے زیادہ رحم والا ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے میری امت کے ساتھ، وہ ابو بکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرٌ، اور میری امت میں اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والا، اس پر عمل پیرا ہونے والا، اس کے ساتھ سختی پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے والا اگر کوئی شخص ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور ان میں سب سے زیادہ باحیا آدمی ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور میری امت میں سب سے زیادہ قضات کا، قاضیوں کا، ججز کا اور جوڈیشری کا اگر بہترین حق ادا کرنے والا ہے تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ اچھا اور بہترین پڑھنے والا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور حلال و حرام کا بہترین علم رکھنے والا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور میری امت میں فرائض کے احکامات کو جاننے والا، وراثت کے مسائل کو جاننے والا، فرائض کے علم کو جاننے والا سب سے بہترین شخص ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، ہر امت کا ایک امین، ایماندار، امین کے ٹائٹل والا شخص ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ أُمَّتِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، اور میری امت کا اگر بہترین امین شخص ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 8 صحابہ کرام کی صفات علیہ کو بیان کیا ہے، اور ہر صحابی کی اپنی اپنی خاصیت ہے اور جس نام کے ساتھ وہ نسبت کے ساتھ ان کی شہرت قائم ہوئی، لیکن میرے بھائیوں سارے کے سارے دین کے احکامات کی پیروی کرنے والے، سب کے سب نیکیوں میں سبقت کرنے والے، سب کے سب نیکیوں کا حکم دینے والے، سب کے سب برائیوں سے روکنے والے، سب کے سب احکامات الہیہ کی اور احکامات نبی کی پیروی کرنے والے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، عثمان کی صفت آپ نے سنی ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہے تو آپ نے ان کے آنے پہ کپڑا لیا ہے۔ بدقسمتی میرے بھائیوں یہ ہے، عثمان کی سیرت کو اپنائیے، آج کا نوجوان اپنائے، کس طرح اپنائے؟ آج کسی میرے بھائیوں نوجوان کو کہا جائے آپ نے ڈریس پینٹ پہنی ہوئی ہے، آپ اس کو ٹخنوں سے اونچی کر لے، کہتے پینٹ کا تو فیشن یہ نہیں ہوتا کہ ٹخنوں سے اوپر کیا جائے، بری لگتی ہے، یہ بری لگتی ہے، اس لیے نیچے کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے جس نے اپنے ٹخنے کو کپڑے کے ساتھ کور کیا ہوتا ہے۔ سوچئے اس بات کو۔ اچھا نوجوان یہ کام تو نہیں کرتا، اپنی پینٹ کو بھی اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھے گا، سٹارچ والی، مایا والی، مانڈی والی شلوار پہن لے گا، اس کو ٹخنے ڈھانپ کر رکھے گا۔ لیکن کیسا مسئلہ ہے آج کا نوجوان، گرمیوں کے دن آتے ہیں، اس کو کہا جائے آپ کا سطر گھٹنے ڈھانپنا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے وہ اپنی بہنوں کے سامنے بھی اور معاشرے کی لڑکیوں کے سامنے بھی، مارکیٹ میں بھی، بازار میں بھی وہ لانگ نکر پہن کے پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حیاداری کہاں پہ جاتی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے اس کا سطر یہ ہے کہ اس کے گھٹنے ڈھانپے ہوئے ہوں۔ وہ گھٹنے ڈھانپے ہوئے ہونا اس کی ماں کے سامنے بھی ضروری ہے، اس کی بہن کے سامنے بھی ضروری ہے، معاشرے کی خواتین کے سامنے بھی ضروری ہے، غیر مرد کے سامنے بھی ضروری ہے۔ یہ بدقسمتی ہے میرے بھائیوں کہ آج کا نوجوان دین کی تعلیمات سے نابلد اور دین کی تعلیمات سے بیزار، فیشن سمجھ کر لانگ نکر تو پہنے گا، سنت سمجھ کر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا۔ اللہ کریم اس نوجوان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہے آپ کی سخاوت، آپ کا جذبہ جنروسٹی،
جو آپ نے اللہ کے رستے میں مال قربان کیا اور کس کس طرح مال قربان کیا، لمبے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ میں مشاہدہ کیا کہ اہل مدینہ کے پاس پینے کے لیے کوئی مناسب نہیں ہے، نہ اہتمام ہے۔ ایک ہی کنواں تھا جس کو روما نامی کنواں کہا جاتا تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے 11935 نمبر، آپ نے فرمایا من یبتاع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، جو شخص اس بئر روما کو خریدے گا، اللہ کے لیے وقف کر دے، غفر اللہ لہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنے کی یہ بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی صحابی، یہی سخاوت کے جذبہ سے معمور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا، اللہ کے رستے میں وقف کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی صحابی کو جب دن آخری آئے، خلافت کا آخری دن ہے، اور باغیوں نے اور ایسے لوگوں نے جو بغاوت پہ اترے ہوئے تھے، حضرت عثمان کے خلاف خروج کرنے والے، آپ کے خلاف جلوس نکالنے والے، آپ کا محاصرہ کرنے والے، اور کسر عثمان کا کسر خلافت کا محاصرہ کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی عثمان کا 40 دن پانی بند کیا گیا، جس نے پورے مدینہ کو پانی پلایا ہے۔ 40 دن پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھے ہیں۔ صحیح بخاری کی 2778 نمبر حدیث ہے، کہنے لگے انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من حفر رومۃ فلہ الجنہ فحفرتها۔ اور میرے باغی ساتھیوں، اور جان لو، اور میں وہی عثمان ہوں، تم جانتے نہیں ہو، صحابہ کو گواہ بناتا ہوں، جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس مدینہ میں بئر روما کو خرید کر وقف کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیں گے۔ تم مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگا رہے ہو، میں وہی عثمان ہوں جس نے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس روما کو پورے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم ظالموں نے میرا ہی پانی بند کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس حرکت کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا دھیان رکھتے ہوئے میرے محل کا محاصرہ ختم کرو۔ لیکن قربان جائیے میرے بھائیو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، انہوں نے شہر مدینہ کو، اللہ کے نبی کے شہر کو خون خرابہ کی نظر نہیں ہونے دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ جانتے ہیں خلیفہ بہت کچھ کر سکتا ہوتا ہے، حکمران بڑا کچھ کر لیتے ہیں، آئے دن اسلام آباد پہ بھی چڑھائیاں رہتی ہیں، حکومتیں بڑا کچھ کرتی ہیں، حکومتیں طاقت کا بھی استعمال کرتی ہیں، حکومتیں آنسو گیس کا بھی استعمال کرتی ہیں، حکومت فورس کا بھی استعمال کرتی ہے، اور گولیوں کا بھی استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میں وہ بدقسمت شخص نہیں بننا چاہتا جس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے شہر میں خون خرابہ کیا ہو۔ اپنی خلافت قربان کی ہے، لیکن اپنی خلافت بچانے کے لیے لوگوں کے اوپر کوئی ایسی سختی نہیں کروائی کہ جس سے کسی کا خون بہے۔ میرے عزیز بھائیو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ نمبر 2، مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا مرکز تھا جس مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باہر سے ایمبیسیڈرز آتے تھے، آپ کے پاس وفود آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے، آپ کے پاس سفیر آتے تھے، آپ اسی مسجد نبوی میں ملا کرتے تھے۔ آپ کے لیے یہی میرے بھائیوں یہ ایمبیسیڈر ہاؤس تھا، یہی فورن آفس تھا، یہی سارا کچھ تھا، یہی مسجد نبوی تھی، جس مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج کے زمانے میں ایک GHQ کی حیثیت رکھتا تھا، جنرل ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر اور جیوش روانہ ہوا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کو، ان کے لشکروں کو، ان کے دستوں کو مسجد نبوی کے لیے مسجد نبوی سے روانہ کیا کرتے تھے۔ اور معاف کیجئے، یہی وہ مسجد نبوی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سمجھ لیں یہ میرج ہال بھی تھا، جس میں مسلمانوں کے لیے نکاح بھی ہوا کرتے تھے۔
اور مسجد نبوی میں ہی یہی وہ مسجد نبوی تھی جو بسا اوقات لوگوں کے لیے جیل خانہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی تھی۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیدی بنا کے لایا گیا تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ہی اس کو باندھا گیا تھا۔ مسجد نبوی جب اتنے کاموں کے لیے، ملٹی پرپزز کے لیے، کثیر مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تنگی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 جگہ موجود ہے، تو آپ میں سے کون شخص ہے جو اس جگہ کو خرید کر مسجد میں شامل کرے؟ اور یاد رہے مسجد نبوی کی سب سے پہلی جگہ جو خریدی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی ہے۔ اس کی پہلی توسیع، اس کے پیسے ادا کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ہم آج بھی فضیلت مسجد کی، کسی کی تعمیر کی بیان کرتے ہیں اور اس کی جگہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ آج وہی مسجد نبوی جس میں آج ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں 1000 نماز کا ثواب لینے کے لیے، یاد رہیے اس کی بنیادوں میں حضرت عثمان اور ابو بکر کے پیسے شامل ہیں۔ آج وہی مسجد نبوی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بڑی مالی قربانی اور بھی بہت ہے، یہ بڑی قربانی ہے۔ تیسری قربانی یہ ہے جب 9 ہجری میں جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فنڈ اکٹھا کیا ہے۔ جیش الاسرہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو کہ جب فصل کی کٹائی کے دن اور اوپر سے مالی سال کے آخری دن لگے ہوئے ہیں، پیسہ پاس نہیں ہے، اوپر سے سخت گرمی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 3703 نمبر حدیث ہے، جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب1000 دینار حین جہز جیش العسرہ۔ آپ 1000 دینار لے کے آئے، 1000 دینار، یاد رہے 1 دینار سونے کی اشرفی 4.25 4.25 گرام سونے کا 1 دینار ہوتا ہے۔ کتنا؟ 4.25 گرام سونے کا 1 دینار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے 1000 دینار دیے۔ اب کاروباری آدمی جا کے گھر کیلکولیشن کیجئے، 4,56,000 کو آج سونا ہے، اس کے حساب سے کیلکولیشن کر لیجئے گا کہ حضرت عثمان نے کتنے پیسے دیے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہی نہیں ہے، 70 گھوڑے دیے، 900 اونٹ دیے۔ اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ ابھی قربانی آپ نے کی، کتنے کا آتا ہوگا؟ 900 اونٹ دیے۔ گھوڑا جنگ میں لڑنے والا دیا ہے، سیر کرنے والا نہیں دیا، اتنے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں، فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ، آپ اپنی گود میں وہ گولڈ کوائنز آپ نے اپنی جھولی پکڑی اور اس طرح کر کے وہ جو سونے کی اشرفیاں تھیں اس کو آپ اس طرح کر کے اٹھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ گارنٹی زبان نبوت سے 2 مرتبہ اس موقع پہ ملی، اس موقع پہ۔ اور احادیث کی آپ کلیکشن جمع کریں، کم از کم 18 مرتبہ حضرت عثمان کو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صرف ایک کارڈ پکڑا دینا، اپنا وزٹنگ کارڈ، کہ جناب ہے رکھ لینا، تو انہوں کو پولیس والا روکے گا نہیں۔ تو میرا خیال ہے ساڑھی بدماشیاں دیکھنا پھر شہر چکنا نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس وہ فلانے MNA کا فلانے وزیر کا کارڈ موجود ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑتے پھریں گے کہ جناب اسی چوری ہونے، ہمارا فلانے سیاستدان کے ساتھ تعلق ہے، فلان گروپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کمال جائیے عثمان کے کردار ہے کہ جس کو 18 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، لیکن جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بھی روزے کے ساتھ عمل نہیں چھوڑا، نیک عمل نہیں چھوڑا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی مرضی انسان تگ و دو کر لے، کبھی خوشگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا۔ 4 پیسے مسجد کو دے دیے، 4 مدرسے کو دے دیے، باہر سڑک بنوا دی، باہر گلی بنوا دی، بڑا بازار بنوا کے سمجھتے امت پہ احسان کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، عثمان کو عام شخص نے جنت کی بشارت نہیں دی تھی، اس شخصیت نے دی تھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کی زبان کی جنبش ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ خوشخبری وہاں سے ملی ہے، لیکن اس کے باوجود عثمان نے نیک عمل نہیں چھوڑا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات، عفت و پاک دامنی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، اور
السنہ لابن ابی عاصم حدیث کی کتاب ہے، 1239 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ان ابا بکر لم یکن شعرا فی الاسلام قط، میرے باپ ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شعر گوئی نہیں کی تھی۔ شعر گوئی کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، عشق مشوقی کے شعر ہوتے تھے تو اس زمانے میں شعر گوئی کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شعر گوئی کی اجازت دی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے شعر گوئی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ آپ جیسا حسین شخص کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کی صفت بیان کی جائے تو ایسے لگتا ہے جس طرح آپ کہتے گئے اللہ آپ کو پیدا کرتا گیا ہے۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر، اور فرماتے ہیں وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَرَّمَ الْخَمْرَ هُوَ وَعُثْمَانُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، انہوں نے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ آپ تصور کریں آج کی نوجوان نسل ویپ پیتی ہے، فلیورز پیتی ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے۔ میں اپنے والدین کو، ہمارے بچوں کے، نوجوان بچوں کے، چھوٹے بچوں کے، ٹین ایجرز کے جو والدین ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے لیے سبق ہے اپنے بچوں پہ دھیان رکھیں۔ یہ پوڈز، یہ ویپس، کل گورنمنٹ آف پنجاب نے پابندی لگائی، بہت اچھا کیا ہے، پابندی لگائی ہے کہ یہ سینٹرز بند کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل انٹاکسیکیشن، نشے کی طرف نہ چلی جائے۔ پیسہ اتنا انسان کو خراب کرتا ہے، والدین کی سہولیات اتنی خراب کرتی ہیں، والدین لوگوں سے لڑتے تھکتے نہیں ہیں، ہمارے بچے جیسا اچھا کوئی نہیں ہے، وہ بچہ ساری گلی والوں کو کسی کو ویپ پہ لگایا ہوتا ہے، کسی کو فلیور پہ لگایا ہوتا ہے، کسی کو کسی کام پہ لگایا ہوتا ہے، کسی کو کسی کام پہ لگایا ہوتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے ہو کر پھر نشئی پکڑے جاتے ہیں اور پکڑی جاتی ہیں، کتنی خواتین پکڑی۔ اس لیے اپنے بچوں کا جو 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 سال کے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کی جیب میں چیک کیا کریں کہ انہوں نے ویپ سپورٹس تو نہیں پیتے، وہ فلیورز تو نہیں پیتے، بعد میں سگریٹ نوشی کریں گے، آہستہ آہستہ آئس نشے کی طرف جائیں گے اور آہستہ آہستہ اس طرف جائیں گے۔ عثمان کے کردار کو پڑھیں، کہتے ہیں واللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اللہ کی قسم میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں بدکاری کی ہے نہ اسلام میں۔ زمانہ جاہلیت میں جب شراب کی حرمت ہی نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی مدینہ منورہ میں آ کے حرام ہے۔ حضرت عثمان اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں شراب کی قسم کھا کے بتایا۔ اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ جس عثمان کی سیرت آج آپ سن کے جا رہے ہیں نا، بٹھائیں ان کو پاس اور غور کریں ان کے طور اتوار پہ، ان کی جیبیں چیک کریں، جہاں پہ وہ اپنی پرائیویٹ چیزیں رکھتے ہیں چیک کریں، ان کے پاس فلیور نکلنے ہیں، آدھے بچوں کے پاس نکل آئیں گے، جا کے چیک کیجیے گا۔ تو بچوں کو خراب ہونے سے بچائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو نمازوں کی طرف لائیں، مسجد میں لے کے آئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اثر آپ کو جمعے کا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ساتھ تربیت کریں۔ اگلی بات میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و تحمل کی، حضرت عثمان کی مثال صبر و تحمل کا کیسا پیکر تھے کہ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا، حضور آپ حکم کریں، میں لشکر بھیج دیتا ہوں، ان میں سے کوئی ٹکے گا بھی نہیں یہاں پہ۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں اس مدینہ میں اپنی خلافت کو بچانے کے لیے خون بہا نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے، حسن کو لے کر آئے، حسین کو لے کر آئے کہ یہ آپ کے گارڈز کے طور پہ کام کریں گے، لیکن آپ نے ان کو کسی کے اوپر تلوار اٹھانے سے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو حضرت عثمان کی شخصیت کی غمازی کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ اتباع اور فرما برداری کے کامل نمونہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی مثال میرے عزیز بھائیوں، آپ کی شریعت میں کئی ایسے مسائل موجود ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی مماثلت، اتباع اور فرما برداری۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے آپ گئے نا سفیر بن کر، تو 1400 صحابہ کا لشکر پیچھے تھا۔ حضرت عثمان کو وہ کہتے ہیں اہل مکہ کہ آپ یہاں پہ طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے؟ تو آپ کے نبی کو، آپ کے دیگر ساتھیوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد کی 18431 نمبر حدیث ہے، میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جب تک میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہیں کر لیتے، میں عثمان اس وقت تک طواف نہیں کروں گا۔ دنیا میں ہمیں کئی اس طرح کے مفادات مل جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ لے کے چپ کر جائیں، آپ کے بھائی کی، بہن کی، فلاں کی خیر ہے، تو ہم دنیاوی مفادات کی خاطر چپ کر جاتے ہیں۔ 450 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، عثمان طواف کر سکتے تھے، لیکن یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل نمونہ کہ جب تک میرے محبوب پیغمبر طواف نہیں کر لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کے بغیر یہ طواف کر لیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن تھے، آپ کی صفت ہے جامع القرآن کس انداز میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ جو قرآن کریم ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ 7 مختلف لہجات میں، 7 قراتوں میں، 7 لہجات میں اور 7 ایکسنٹس میں نازل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من، جو آپ کو میسر ہے وہ پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری کی 6936 نمبر حدیث ہے۔ وقت گزرا، یہ تفاصیل جو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھی، مولانا شمس الاقدیانوی نے عون المعبود میں یہ چیزیں لکھی ہیں، تو یہ چیزیں ساری وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کا اختصار میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ نے خلافت سنبھالی ہے تو آرمینیا، آذربائیجان، یہی جو رشین لبریٹڈ سٹیٹس ہیں، یہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو ایک قرات حضرت ابی بن کعب والی تھی جو اہل مدینہ پڑھتے تھے، ایک لہجہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود والا جو اہل عراق پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جہاد کرنے کی غرض سے گئے تو وہاں پہ مشاہدہ کیا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ کس بنا پہ؟ وہ کہتا ہے تو قرآن غلط پڑھتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو غلط پڑھتا ہے۔ حضرت حذیفہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا، آ کے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ انہوں نے اس بات کو شدت کے ساتھ احساس کیا اور وہ نسخے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی تدوین قرآن کی تھی وہ بنائے تھے، وہ اس کی ماسٹر کاپی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس موجود تھی۔ حضرت ابوبکر کے پاس بطور خلیفہ ماسٹر کاپی موجود، وہی کاپی بطور خلیفہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ گئی۔ جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی وہی کاپی ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس جو ام المومنین بھی ان کے پاس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی، حضرت زید بن ثابت کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے وہ نسخہ حضرت حفصہ سے منگوایا اور بقیہ جتنی سلطنت میں قرآن کے نسخے موجود تھے ان کو منگوا کر ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا اور اس کو ایک قرات پر، ایک لہجے پر قرآن کو جمع کیا۔ آج اس لہجے کو جس نسبت کے ساتھ ہم سارے قرآن پورے قرآن عرض میں پڑھتے ہیں، امام حفص بن سلیمان کے لہجے کے ساتھ یہ معروف ہے۔ آج وہ قرات پڑھتے ہیں، قرات حفص، روایت حفص کے ساتھ، تو ہم سارے وہ پڑھتے ہیں، لیکن مدارس کے اندر ان قراتوں کا اہتمام قرات سبع اور قرات عشرہ کے ساتھ آج بھی اس کے اوپر پورا کورس کروایا جاتا ہے۔ جس کو قاری کہا جاتا ہے اس نے یہ قرات پڑھی ہوتی ہے۔ ہمارے شعبہ حفظ میں قاری ابوبکر صاحب اپنے رکھے، انہوں نے قرات عشرہ پڑھی ہوئی ہے، 10 قراتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کی مسجد میں، یہ مدرسے میں یہ علم موجود ہے کہ قرآن کو جو 7 لہجوں سے اتارا ہے
اور 3 جو قرات شاذہ ہیں اس کے ساتھ وہ سارا علم موجود ہے۔ یہ اعزاز، یہ صحرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہے کہ انہوں نے کسی خون خرابے سے لوگوں کو بچاتے ہوئے قرآن کریم کو ایک لہجے پہ اکٹھا کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی لحاظ سے کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ رب العالمین کی کتنی خشیت اختیار کرنے والے تھے۔ صحابی بیان آپ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کان عثمان اذا وقف علی قبر، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے رونے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا؟ داڑھی تار ہو جاتی آنسوؤں کے ساتھ، پانی کے ساتھ نہیں، آنسوؤں کے ساتھ داڑھی تار ہو جاتی۔ تو فقیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، آپ کے ساتھ حضرت جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روتے نہیں ہیں اتنا، لیکن جب آپ قبر کے پاس آتے ہیں آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ عزیزو، دوستو، بھائیو، یہ خشیت ہونی چاہیے قبر کے پاس۔ اس لیے آپ نے فرمایا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس کا جواب یہ دیا، مسند احمد کی 454 نمبر روایت ہے، القبر اول منازل الآخرہ، یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ فَإِيَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر بندہ یہاں سے نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں اس سے آسان ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر یہاں پہ پھنس گیا مَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، بعد کی منازل اس سے بھی کٹھن اور سخت ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو خلیفہ راشد تھے جنہیں 18 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، ہمیں کس نے جنت کی بشارت دی؟ سوچئے سمجھیں ہم کہ ہمیں کس نے جنت کی بشارت دی ہے؟ ہمیں تو قبرستان سوائے نماز جنازہ پڑھنے کے، ہم عمومی جو تاثر ہے کہ قبرستان پہ جنازہ پڑھا آگے، قبرستان میں جس طرح عثمان جاتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا کرتے تھے، صحابہ کرام جاتے تھے، بنیادی مقصد کیا تھا؟ آخرت یاد آئے، احساس ہو ہم نے یہاں پہ آنا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ تو آپ تصور کریں جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے وہ رو رو کے اپنی داڑھی تار کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس یہ بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے ہماری یہ نماز بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہم ایک دوسرے پہ فتوے گاڑتے پھرتے۔ تو عزیزو، بھائیو، اس بات کا احساس کریں اور یاد رکھیں جب قبرستان جائیں اپنے ٹین ایجر بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، انہیں احساس ہو اس مٹی میں آنا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ اور اگر کوئی خاتون اپنے اوپر صبر پکڑنے والی ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے والی، اس کو بھی لے کے جائیں ساتھ، احساس ہو ان کو۔ تو ہمیں لوگ پوچھ رہے ہیں قبرستان جو جانا جائز ہے بڑھیا نا، تو ہم پوچھتے ہیں 9 محرم کو اجازت ہے؟ جب 9 محرم میں دال چاول آپ نے وہاں پہ لیپنے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس وقت اجازت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہی نہیں، آپ نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ آپ کوئی بھی مرد و خاتون ہو جائے، قبر پہ جزا فضا نہیں کرنی۔ وہ خاتون جو ہے نا، ایک خاتون قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ صبر کر۔ اس نے کہا تیرا کوئی مرے نا تجھے پتہ لگے صبر کیسے ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا میں نے کس کو کہا۔ تو اللہ بعد میں کسی نے بعد میں بتایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھاگی جا کے کہتی میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے صدمے کی چوٹ لگتی ہے نا اس وقت کیا جاتا ہے۔ ہم سارا غصہ نکال کے 20 گالیاں نکال کے لوگوں کو تھپڑ تھپڑ مار کے کہتے ہیں ہوں اسی اپنا معاملہ اللہ تے چھوڑتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ میں نہیں، آپ کے بس سے باہر ہو گیا۔ اگر آپ نے صبر کیا ہوتا ہے نا تو پہلی مرتبہ جب چوٹ لگی تھی آپ اپنی زبان بند رکھتے، گالی نہ دیتے، کوئی اپنی زبان سے فاؤل لینگویج یوز نہ کرتے۔ یہ عثمان کی سیرت سے یہ باتیں سیکھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زہد و ورع کے پیکر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زہد و ورع عبادات اس حوالے سے بعد میں کبھی تفصیل بیان کریں گے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ اس کے طریق پر چلائے اور خلفاء سے محبت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔